रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एसएम अफसल। प्रोग्राम हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे पर्दे की। पर्दा क्या चीज़ है? एक तो आपके घरों में पर्दे लगे होते हैं। ये पर्दे आप दो तीन वजूहात की वजह से लगाते हैं। एक तो गर्मी के बचाव की वजह से, या घर के जो माहौल है वो बाहर ना कोई देख सके। एक अपने आप को सेफ जब करते हैं आप, तो आपको एक एहसास होता है कि नहीं, पर्दा लगा हुआ है। इसी तरह ज़िंदगी में कई पर्दे होते हैं जिसको हम आज वन बाई वन काउंट करते जाएंगे तो हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि लफ्ज़ पर्दा भी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। किसी की बात, किसी की कोई ऐसी चीज़ जिसका क्लू आपके पास है, किसी का मटेरियल आपके पास है, उसके ऊपर भी हद्दुल बसा कोशिश करें कि सिर्फ अगर उसको पता है और आपको पता है, किसी दूसरे को मत बताएं। ये भी एक पर्दे का एलिमेंट है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे प्रोग्राम चलता जाएगा आपको ये चीज़ खुलती जाएगी कि पर्दा क्या चीज़ है। होता ये है कि हम जिस सोसाइटी, जिस माशरे में रहते हैं, हमें इस माशरे के असरात की वजह से, ये सोसाइटी के असर की वजह से हम पर्दा फाश करने का टैलेंट रखते हैं, हम पर्दे को उठाने का टैलेंट रखते हैं, हम खुदा न खास्ता किसी को लेट डाउन करने का टैलेंट, आर्ट रखते हैं। लेकिन किसी के ऊपर पर्दा डालने का आर्ट, किसी की बात को पर्दा रखना, अपने अंदर की कैफियत पे पर्दा रखना, ये सब चीज़ें पर्दे से ताल्लुक़ करती हैं। उस पे हम ज़रा दूर हैं। और एक टाइम या एक ज़माने में ये ज़हन में रखिएगा कि जिस स्पीड से हम लोग निकल रहे हैं ये बेपर्दगी की तरफ, एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी हमारा जो है वो पर्दा रखने वाला या पर्दा डालने वाला नहीं होगा। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ आज बता रहा हूँ। और कुछ अफराद ऐसे होते हैं माशरे में, नेगेटिव सोर्स की वजह से, नेगेटिव माइंड की वजह से रब उनकी अक्ल के ऊपर, रब उनके फहम के ऊपर भी पर्दा डाल देता है। उनको एक क्लैरिटी, एक रियलिटी ज़िंदगी की वो बिल्कुल हरगिज़ नज़र नहीं आती। इस पर्दे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं। जिन अफराद के घरों में कोई बुज़ुर्ग या सयाने लोग होते थे, वो घर की कोई चीज़ या सामान भी लाते थे तो एक पर्दे की कैफियत में होता था। एक वो थैला आप कह लें या एक वो टोकरी आप कह लें, जिसके अंदर इतनी बरकत, जिसके अंदर इतनी खैरियत होती थी, और एक लाइल्मी का एक मंजर होता था कि क्या चीज़ आपके घर पे आई है और किस तरह आपने सेव किया और किस तरह आपने खाया है, किस तरह आपने पकाया है। ये भी एक पर्दे का एलिमेंट है। इसी तरह ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा कुछ हालात अच्छे होते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ बुरे होते हैं। तो जब बुरे हालात होते हैं तो उस वक्त भी हम इतने बदबख्त हैं कि हम अपना पर्दा ही नहीं रख सकते। हम लोगों को एक्सपोज कर रहे होते हैं कि जी हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हमारे साथ ये हो गया है, हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आजकल हम इन कैफियत से गुजर रहे हैं। तो ये ज़हन में रखें कि ये आप पर्दा जो लोगों को बता रहे हैं अपना हटाकर, ये रब को भी आप नाराज़ साथ साथ करते जा रहे हैं। और जितना आप इस लफ्ज़ पर्दे को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाते जाएंगे, समझाते जाएंगे और पर्दे की डेफिनेशन को समझते जाएंगे, तब कहीं जाकर ये लफ्ज़ आपको समझ आएगा कि पर्दे के अंदर रब ने राज क्या रखा हुआ है। यहाँ पर जो पर्दे हम लगाते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। कोई सिल्क के ले आते हैं, कोई कॉटन के ले आते हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी वाले, कोई जीन्स होती है, कोई कॉटरई होती है। ये पर्दे और हैं। मैं जिस पर्दे की बात कर रहा हूँ उस पर्दे को आपने समझना है, उस पर्दे को आपने फॉलो करना है। और जितना आप उस पर्दे को फॉलो करते जाएंगे उतना पर्दे की वुसअत, पर्दे की चाल, पर्दे की जो एक लेंथ है ये आपकी बढ़ती जाएगी। और जितना आप बेपर्दगी की तरफ जाते जाएंगे और अपने आप को निकालते जाएंगे इस पर्दे के एलिमेंट से, बिल्कुल ही बेपर्दा ही हो जाएंगे, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि इसके असरात जो है ना वो मुरतब होते हैं। बज़ाहिरन कोई आपको आकर नहीं कहेगा कि भाई ये चीज़ ऐसे है या इस चीज़ का ये मकसद या इस चीज़ का ये मतलब है, लेकिन बात हो रही है पर्दे के असर की, पर्दे के असरात की। पर्दे को अगर हम लुग़वी मायने की तरफ जाएं तो उसके काफ़ी सारे मफ़हूम निकलते हैं। कोई चीज़ छुपाने वाली जगह, या एक ऐसा कपड़ा या एक ऐसा लिबास जिससे आप ढांपते हैं, ये एक डेफिनेशन डिक्शनरी के मुताबिक है। लेकिन रियलिटी में जो पर्दा है वो कुछ और चीज़ है। वो आप, उम्मीद है कि उस बात को, उस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे और उसको आप अपनी जब लाइफ के अंदर एनालाइज करना शुरू करेंगे कि हाँ पर्दा भी कोई चीज़ है, तो फिर आपको इल्म होगा कि कितना इसमें रब ने मज़ा रखा हुआ है और कितनी एनर्जी रखी हुई है। और जब आप किसी का पर्दा रखते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा,
تو اس سے پھر رب کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے کہ بھی اس نے میرے بندے کا پردہ رکھا ہے. لیکن میں نے بولا نا کہ ہماری جو سوسائٹی، ہم جس معاشرے میں، یہاں پر تو ہم دور دور تک جناب یہ چیز ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک بڑی گر کی بات بتاتا ہوں، یہ بات سے آپ ہو سکتا ہے اتفاق کریں. جتنا آپ پردے کے اندر رہیں گے، جیسے بھی آپ کے حالات ہوں، جیسے بھی آپ کی ساتھ فیزز آ رہے ہوں زندگی کے، اس پردے کا جب تک بھرم رہے گا، یقین کریں کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ اندر سے مطمئن ہو کر چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک پردہ رکھنا ہے. اور جتنا آپ اس پردے کو ایکسپوز کریں گے، جتنا آپ پردے سے ہٹیں گے اور اپنے ایشوز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو یہ بے پردگی کر رہے ہیں. کیونکہ معاملہ تو ہر انسان کا اس کے رب کے ساتھ ہی ہے نا. میرا آپ کے ساتھ اگر کوئی اٹیچمنٹ یا کوئی ریلیشن ہے، وہ ایک وقتی یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوگی، لیکن ریئلٹی کے اندر جو ایک پردے کی بات ہے وہ رب کے ساتھ بندے کی وجہ ہوتی ہے. اور جتنا لوگ اس پردے کو پراپر طریقے سے آج کے بعد یا ہو سکتا ہے اس پروگرام کے توسط سے سمجھ لیں گے کہ پردہ ہے کیا چیز، تو پھر ان کے مائنڈ میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی یہ شاید وہ گھر کے پردوں کی بات کر رہا ہے یا لیڈیز کے پردوں کی بات کر رہا ہے یا کسی اور چیز کے پردے کی بات کر رہا ہے، نہیں، یہ اس طرف نہیں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. میں اس پردے کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق آپ کے اندر سے ہے، اور جس کی بیس آپ کے اندر سے ہے. اور جتنا آپ پردے کے اندر رہیں گے، پردہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایک خول کے اندر رکھیں، پازیٹیو خول کے اندر رکھیں، جس سے کوئی بے پردگی خدا نہ خواستہ رب کے آگے نہ آپ کی ہو جائے کہ بھی میں نے تو اس کو اتنا دیا، میں نے تو اس کو نوازا، اور اگر 2-4 دن تھوڑے سے ذرا مندی کے آ گئے ہیں، 2-4 دن 6 دن تھوڑا ٹریک سے ہٹ گیا، تو اس کے اندر یہ پردہ اب نہیں رکھ پا رہا ہے. یہ چیز غلط ہے. یہ پھر آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بن سکتی ہے، پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، فرسٹریشن بھی آپ کو ہوگی، دوست احباب یہ ناراض ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں خدا نہ خواستہ رب کی ذات جو ہے وہ اگر اس میں انوالو ہوگی تو پھر کسی جگہ کے بھی آپ نہیں رہیں گے. تو ہمیشہ لائف کے اندر پردے کو اہمیت دی جاتی ہے اور پردہ رکھنا چاہیے. کوئی اگر آپ کو مسیحا سمجھ کر، کوئی آپ کو ایز اے گائیڈنس سمجھ کے کوئی بات بھی کرتا ہے تو کوشش کریں، بلکہ اوائڈ کریں کہ آپ اس کی بات کو بھی سیف کر لیں یا ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں، اس کے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ اب اس کی بات کو، اس کے چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے جائیں. اور جب آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی نہ کسی کونے میں، کسی نہ کسی کھانچے میں یا کسی نہ کسی وے میں آپ کا جو پردہ اگر کسی وجہ سے رکھا ہوا ہے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ اٹھتا جائے گا. اور جتنا آپ کا پردہ اٹھتا جائے گا، میں آپ کو بڑی کھل کے بات بتا رہا ہوں، اتنا آپ نیگیٹو عمل کی اور انسیکیور ہوتے جائیں گے. اور جتنا آپ کسی کا پردہ رکھیں گے، جتنا آپ کسی کے ساتھ تعاون کریں گے، جتنا آپ اس کے رازوں کو، اس کے ایشوز کو اپنے اندر سیف کریں گے، اتنا آپ دیکھیں گے. یہ تو دنیاوی بات کر رہا ہوں. اسی بات کو دوسرے فیز میں آپ دیکھیں، رب کی شان کو، رب کی ذات کو. میں آپ کے ساتھ بات کو جاری رکھوں گا. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی کوئی آپ پرچے سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی چیز سے بہت زیادہ نوازتا ہے، ہاں جی. تو کیا ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے؟ ہاں اس میں تھوڑی سی بتا دوں بات. ہاں بات یہ ہے کہ شکر کی تو کوئی حد نہیں ہے نا جی، وہ تو جتنا بھی آپ دیں، لیکن زیادہ بھی جب شکر ادا کریں گے یا زیادہ بھی لوگوں کو بتائیں گے تو نظر بھی لگ جاتی ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا. آگے چلے جی. ہم کافی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم نہیں دیتا، جب دیتا ہے تو اس کے زبان سے شکر ادا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے. ہاں جی. تو صدقے نبی پاک کے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں کیسے دے رہا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. جی جی. کہ کدھر سے آ رہا ہے. جی جی. ہیلو. جی جی سن رہا ہوں آپ کی بات کریں آپ. ہاں ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں جی. تو پھر کیا بتانا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے کسی سے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رب دے رہا ہے تو رب کا تو شکر ادا کرتے رہنا. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور اگر دن میں کچھ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جس وقت تھوڑا سا ذرائع آمدنی کم ہو گئی ہے یا کچھ وجوہات کی وجہ سے انسان تھوڑا سلو چل رہا ہے،
تو اس پہ تو پردہ رکھنا ضروری ہے نا جی. وہ اگر آپ اب ایکسپوز کریں گے کہ جی مندی چل رہی ہے جی, بزنس نہیں ہے جی, نوکری جانے کا خطرہ ہے جی, سیلری وقت پہ نہیں مل رہی, تو یہ آپ پردہ نہیں رکھ رہے نا جی, یہ تو آپ ایک گلہ شکوہ شروع کر رہے ہیں. اچھا جی, بہت شکریہ جی آپ کا. سنتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے, بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے, بہت نوازش زندگی میں یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. میں گھریلو لڑکی ہوں جی جی, تو جب بھی پروگرام دیکھتے ہیں تو بہت دل خوش ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کافی باتوں کا کہ اپنے آپ میں یہ چینجنگ لانی چاہیے ہمیں. جی بہت مہربانی جی آپ کی, بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. ناظرین, تو بات ہو رہی تھی پردے کی. تو یہ جتنا پردہ بڑھاتے جائیں گے اتنا رب آپ کے اوپر مہربان ہوتا جائے گا. اور میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس کسی ریزن کے تحت آ جاتا ہے اور وہ آپ کو اپنا مینٹور یا مسیح سمجھ کے اپنے دل کی بات کر دیتا ہے, تو اس پہ بھی پردہ رکھیں. کیونکہ اگر کوئی بات کر رہا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بولے کہ جی یہ بات یو اینڈ می, ایسا نہیں ہے. وہ ایک بات کر رہا ہے یا آپ کو کہہ رہا ہے یا سمجھا رہا ہے, تو اس کے اندر ایک اندر کا ایک انسان ہے, وہ بھیج رہا ہے آپ کے پاس, اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کی بات کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں. اس کے بعد جو ججمنٹ ہوتی ہے آپ کی, اس کے مطابق آپ اس کو فیصلہ بھی دیتے ہیں. آپ جناب اگر اس کی بات کا پردہ نہیں رکھیں گے یا آپ نے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ جی میں تو اس طرح کا ایڈوائزر ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو یہی وبال کی بات بنتی, یا آپ نے پردہ نہیں رکھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور پردے کی اور بھی کافی ساری ڈیفینیشنز ہیں, ایک نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر روایت ہے, اور بڑی اوتھینٹک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے فرمایا کہ جی اپنا میں نے یہ بدکاری یا یہ غلط فعل یا یہ برا فعل کیا, آپ اوائڈ کرتے رہے. اس کے بعد اگین دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ. اس میں لفظوں کا ہیر پھیر ضرور ہو سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین, لیکن واقعہ کچھ اسی طرح ہے. جب اینڈ جو بھی اگر اس کو ریکال کر کے سنائے گا تو وہ واقعہ اسی طرح ہے. پھر جب اس نے 4, 6 اور 8 افراد کے بیچ میں یہ بات بولی, گناہ کی یا بدکاری کی یا کوئی بھی نیگیٹو فعل کی, تو اس کے بعد جا کے پھر سزا اس کے اوپر لگی. اور قربان جاؤں سرکار کے یعنی کہ شان کے اوپر کہ کتنا درگزر کرتے رہے کہ بھئی ابھی بھی اس کا اور رب کا معاملہ ہے. بات کو ذرا سمجھیے گا. لیکن جب اس نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو پردہ فاش کرنا ہی کرنا ہے, ایک گلٹی ہوتی ہے نا, بس پھر جب اجتماعی طور پر آپ بات کریں گے, 10 بندوں کے بیچ میں بات کریں گے, تو وہاں کوئی شیخی نہیں ہے آپ کی. وہاں ذہن میں رکھنے کہ 10 بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے یا 20 بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے اگر کچھ افراد اپنی شیخی مار دیتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کارنامہ انجام دیا ہے, میں نے تو فلاں کے ساتھ